آج بھی یہاں 60% لوگ بھوکے کیوں سو رہے ہیں؟ کاش کہ یہ غیر مسلم قوم جانتی کہ اس زمانے کے مسلمان اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ کس طرح آپ کو اپنا درد دل سمجھاؤں؟ کیوں علماء نے یہ تربیت نہیں کی اپنے جمعے کے بیانوں میں؟ ہمارے علماء کے بیانات اللہ جانے کس موضوع پر ہوتے ہیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جمعے کو مدینے پہنچے تو پہلا جمعہ مدینے سے بھی پہلے آپ کو قباء میں پڑھانا پڑا۔ وہاں آپ نے پہلا خطبہ جو دیا وہ یہ کہا کہ مسلمانوں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ اور بازاروں میں جا کر تجارت کرو، تجارت سے بہتر اللہ کو کوئی پیشہ پسند نہیں۔ پہلا خطبہ یہ ہے امپاورمنٹ، یہ ہے مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، یہ ہے مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، مہاجرین انصار کی مدد کے محتاج نہ رہیں، یہ ہے رسول اللہ کا ویژن، یہ ہے اسلام کی قیادت اور رہبری۔ لیکن کیا بتاؤں میں، کیسے ماتم کروں؟ کاش کہ یہ غیر مسلم قوم جانتی کہ اس زمانے کے مسلمان اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، اگر آپ مردہ لاشیں نہیں ہیں، آپ کی ول پاور مر نہیں گئی ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں مجھ سے پہلے سے وقت لے کر میرے پاس آئیے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہ آئیے کہ ابھی آئے ہوں شام کو جانا ہے۔ یہ مذاق مت کیجیے گا میرے ساتھ، بلکہ اپنے ساتھ، اور آپ کو میں تفصیلی گفتگو میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو اپنے علاقے میں اس قومی نصب العین کو کیسے سمجھنا ہے، اس قومی نصب العین کے مطابق اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو کیسے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی مستورات کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ جملے میں نے کل سے پہلے اب تک کبھی نہیں بولے تھے، لیکن اللہ جانے میرے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کا میرا وقت بہت قریب آ گیا۔ اتنی سخت انداز گفتگو میرا قبل کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے، اور یہ بھی میں کافی نہیں سمجھتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قبرستان میں اذان دے رہا ہوں، میرے سامنے زندہ لوگ نہیں، مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی غیرت نہیں، کوئی حمیت نہیں، ایک کی رات کی نیند حرام نہیں ہوتی، ایک کی نماز باجماعت روزانہ قضا ہوتی ہے۔ علماء باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اور ذرا سا ٹوک دو تو ان کی آنکھیں عجیب طریقے سے مجھے دیکھتی ہیں، برداشت نہیں کرتے کچھ لوگ۔ حضرت حضرت کہتے ہیں، مگر جب تک حضرت ہنستے رہیں تو ٹھیک ہے، اور حضرت نے ذرا جملہ کہہ دیا تو صاف نظر آتا ہے ببر شیر بن گئے۔ تکبر اور غرور سے ہمارے نوجوانوں کا دل بھرا ہوا ہے۔ میں کس طرح آپ کو اپنا درد دل سمجھاؤں؟ اس ملک کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری تھی۔ آج بھی یہاں 60% لوگ بھوکے کیوں سو رہے ہیں؟ آج بھی یہاں 60% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے۔ آج بھی یہاں 70% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ آج بھی یہاں لڑکیوں کے کالجوں کے گیٹ کے سامنے 15 20 50 60 گنڈے اور اوباش کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں کسانوں کو 1.5 سال تک احتجاج کیوں کرنا پڑا؟ ہمارے کسانوں کے 750 لوگ کیوں مرے اس احتجاج میں؟ آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ملک کے تمام مسائل سے بے تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا شخص تھا جو کسان آندولن میں شریک ہوا، اور کسان لیڈروں سے میرے برابر تعلقات ہیں۔ سخت گرمی آئی دلی میں، اور وہ لوگ دلی میں سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر وہاں 10-15 لاکھ روپے بھیجے کہ کسی طرح وہاں کچھ خیمے لگ جائیں، خیموں میں کولر لگ جائیں۔ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، مگر میرے انسانی اور ہندوستانی بھائی تھے۔ میرا فرض تھا کہ میں ان کے غم میں شریک ہوں، اس لیے کہ اسلام نے مجھے یہی سکھایا۔ میں پنجاب کے کسانوں کے تحریک میں شریک ہوا، اور اس کے کچھ دن کے بعد میں پنجاب کے دورے پر گیا، اور وہاں میں دربار صاحب میں گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے سب سے بڑے عالمی مذہبی مرکز میں، پوری دنیا کا جو ان کا مکہ کہلاتا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا تھا، سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما سے۔ ایک سکھ بھائی نے میری ان سے فون پر بات کرائی۔ مجھے ان سے بات کر کے اتنی خوشی اور تعجب ہوا کہ وہ میرا نام سنتے ہی مجھے پہچان گئے، کہنے لگے آپ وہی ہیں جن کی یوٹیوب پر بیانات لیکچر آتے ہیں، میں تو بہت پابندی سے سنتا ہوں۔ اور میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دربار صاحب میں آنا چاہتا ہوں، بابا گرو نانک کی یادگار جہاں پر قائم ہے وہاں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آپ نہیں آئیں گے، میں آؤں گا، بتائیے میں کہاں حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، آپ پوری دنیا کے سکھ بھائیوں اور بہنوں کے مذہبی رہنما ہیں، میں حاضر ہوں گا، اور مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سے لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ
میرا مشورہ ہے دربار صاحب میں نہ آئیں، آپ آئیں اور وہاں زیارت کر کے وہاں گھوم پھر کر چلے جائیں، مجھ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن مجھ سے تفصیلی ملاقات وہاں نہیں ہو پائے گی، تنہائی میں آپ سے لمبی بات وہاں نہیں کر پاؤں گا، وہاں بہت بھیڑ درشن کے لیے آتی رہتی ہے، اس لیے آپ میرے گھر پر آ جائیں۔ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے سردار ہرپریت سنگھ گیانی ہرپریت سنگھ کا نام تھا، میں ان کے گھر پر گیا، انہوں نے اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر مجھ سے 6 گھنٹے بات چیت کی، اپنا کلیجہ نکال کے دکھا دیا، اور میں حیران رہ گیا۔ وہ اٹھے اور قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر آئے اپنے گھر سے، اور وہ قرآن پنجابی اور گرمکھی زبان میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے کلام قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، تم جانتے ہو ہندوستان کو؟ اے دانشوروں، تم چند غنڈوں کے خبروں کو سمجھتے ہو کہ یہ بھارت کی آواز ہے؟ بھارت ادھیاتمکتا پر یقین رکھتا ہے، بھارت کا مزاج قطعاً اس کا نہیں تھا، یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے، اور ہائی جیک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے ملک کو اس آگ سے بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترتے، ہم خطرے مول نہیں لیتے، ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، ہم اپنے نوجوانوں کو اور بچیوں کو صحیح ایجوکیشن نہیں دیتے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سردار ہرپریت سنگھ نے کہا مجھ سے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے جو پی ایچ ڈی کیا اس کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کے 99 پاک نام جو قرآن میں آئے ہیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ گرووانی میں بابا گرو نانک نے جو 99 نام اللہ کے ذکر کیے ہیں وہ سب قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ناموں کا پنجابی زبان میں ترجمہ ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک، اتنے امکانات ہیں یہاں، آپ میڈیا کی خبروں پر یقین کر کے بھارت کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ خدا کرے میڈیا کا کوئی دوست یہاں نہ بیٹھا ہو، اور بیٹھا ہوگا تو بیٹھا رہے، اس کا نصیب ہے۔ میڈیا والے سال میں 1-2 بار بھی سچی خبر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے تبلیغی بزرگ تھے، مفتی زین العابدین صاحب، وہ اخبار پڑھ رہے تھے، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا مزاج اخبار پڑھنے کا نہیں تھا، اور مفتی زین العابدین صاحب روز اخبار پڑھتے تھے۔ تبلیغ کی محنت میں بڑی وسعت ہے، لوگوں نے اس کو تنگ بنا دیا ہے، وہ اپنی تنگی کی وجہ سے اس کی وسعت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب نے جواب دیا حضرت جی کے اس سوال کے جواب میں کہ مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ مفتی صاحب فرمانے لگے حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس زمانے کے میڈیا میں 5 کلو میں سے 10 گرام سچ نکل آتا ہوگا، آج کے میڈیا میں تو 500 کلو میں مجھے شک ہے کہ 5 گرام بھی سچ نکلتا ہے کہ نہیں۔ حدثنی کذاب قال حدثنی دجال، یہ سند ہے میڈیا کی۔ آپ میڈیا کے خبروں پر یقین کرتے ہیں؟ ذرا نکل کر دیکھیے، بھارت میں نفرت کی جہنم بنانے کی 1000 کوشش کے باوجود آج بھی یہ ملک محبت کے لیے ترس رہا ہے، اس لیے سمجھدار سیاسی لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں۔ خدا کرے صرف سیاسی نعرہ نہ ہو، یہ ملک جہنم بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ملک کے خطے کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ روحانیت کا ملک ہے یہ، ادھیاتمکتا کا ملک ہے یہ، اسپریچول ویلیوز کا ملک ہے یہ۔ اس لیے آپ کو احساس کمتری اور آئسولیشن کے بغیر علاوہ آئسولیشن سے نکل کر کمیونیکیشن کو سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے 3 آپشن ہوتے ہیں ہر قوم کے پاس جو ایگریسو ارادوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہو، 3 آپشن ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن، آئسولیشن اور کمیونیکیشن۔ کنفرنٹیشن انتہائی مہلک ہوگا، آئسولیشن ہم کر کے دیکھ لیا، ہم کتنے عرصے سے ہم آئسولیٹڈ ہیں، ہم ملک کے مین اسٹریم سے کمیونیکیٹ کر ہی نہیں رہے، اپنے پڑوسی کبھی سے بھی ہم بات نہیں کرتے، ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نان مسلم بھائی ہوتا ہے، نہ ہم اس سے بات کرتے ہیں نہ وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، نہ آئسولیشن نہ کنفرنٹیشن۔ اصل مقصد ہے کمیونیکیشن، راستہ ہے کمیونیکیشن کا، اور کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گا آپ۔ ایک اسکول کے بچے کے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک اسکول کے دوست کے بچے کا، ایک اسکول کے لڑکے کے دوست کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو اسکول کا بچہ تھا جس کا دوست کا انتقال ہوا تھا، اس کے والد اس انتقال ہونے والے بچے کے والد کی تعزیت کے لیے گئے اور جا کر کہنے لگے صبر کیجئے، اللہ کا حکم ہے، سر جھکا دیجئے، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، دوسرا اور اچھا بچہ عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اب بچہ بڑا ہوشیار تھا، شاید لاتور کا رہا ہوگا، تو اس نے یاد کر لیا کہ تعزیت کے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا کوئی کیس آیا جس میں لڑکے کے باپ کا انتقال ہوا،
اب جملہ تو اس کو یاد تھا. اب وہ وہاں پہنچا تو اس نے وہی جملہ دہرایا کہ بھائی صبر کرو میرے یار, دعا ہے کہ اللہ تم کو دوسرا نعم البدل عطا فرمائے. اس لڑکے نے اٹھایا جوتا اور کہا کمبخت کیا گالی دے رہا ہے مجھے دوسرا باپ دینا چاہتا ہے. مجھے یہی ڈر ہے کہ کمیونیکیشن آپ نے اگر برادران وطن کے ساتھ سیکھے بغیر کیا تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہی دوسرے تعزیت کرنے والے نے کیا تھا. کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گا, ڈائلاگ سیکھنا پڑے گا, بات کیسے کی جائے, کیا سوالات اٹھائے جائیں, فاصلوں کو کیسے کم کیا جائے, غلط فہمیوں کا کیسے دور کیا جائے. لیکن مصیبت اور شکایت صرف یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے آپ وقت نہیں نکالتے. بس یہ ہے کہ جلسہ ہو گیا تو چلے آئیں اور دیر رات تک جلسے میں بیٹھ کر صبح فجر کی نماز یا جماعت گول کر دیں گے. یہ ہمارے دینی جلسوں کا پہلا نتیجہ ہے کہ جلسوں میں شریک ہونے والوں کی اس دن کی فجر اگلے دن کی وہ یا تو قضا ہو جاتی ہے یا کم سے کم جماعت چھوٹ جاتی ہے. امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ آئیے, میں بہت سوچ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہاں جو آپ کے لوگ مجھ سے برابر رابطے میں ہیں, جنہوں نے یہ پوری بزم سجائی ہے اور اپنے نام کو کہیں سامنے نہیں لائے, وہ ہزار مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو اس بات پر. وہ 3-4 دفعہ میرے پاس آئے اور بار بار یہاں آنے کی مجھ سے تاریخیں لیں. 1-2 بار تاریخیں مجھے کینسل بھی کرنی پڑی, شرمندگی اٹھانی پڑی. بالآخر آج اللہ نے پہنچا دیا. آپ کی حسن طلب کی قدر کر کے, اس کو محسوس کر کے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے, پہلے سے وقت لے کر باقاعدہ 20, 25, 30, 40, 50 کا گروپ بنا کر آئیے. 2-3 دن 4 دن ٹھہریے اور ہم آپ کو کچھ تفصیلی باتیں بتائیں. آپ کمیونیکیٹ کیسے کیجئے, درمیان کی دیوار کو کیسے دھیرے دھیرے گرائیے, کیسے نفرتوں کا جواب محبت سے دیجئے, ناقابل برداشت چیزوں کو کیسے برداشت کیجئے, تاکہ ہمارا یہ ملک ایک مرتبہ پھر انصاف اور امن کا مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.